یہ ہے جہاں نیوز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب کریم کے مقدس نام سے جو دلوں کی ہر بات سے آگاہ ہے اور جو ہمیں امن اور سکون کی دولت سے بھی نواز رہا ہے، اور جس نے ہمیں بولنے کی طاقت اور لکھنے کی صلاحیت عطا کی۔ یہ ہے جہاں نیوز اور میں ہوں سید نجف علی رضا شرازی، اور پروگرام ہے اخبار کی زبان۔ آج 25 ذی-القعدہ 1445 ہجری، 3 جون 2024، 21 جیٹھ 2081 بکرمی کا سال، اور آج پیر کا دن ہے، اور میں اپنے پروگرام کے آغاز کی سمت جا رہا ہوں۔ میرے سامنے جہاں نیوز ہے، اور جہاں نیوز کی لیڈ ہے کہ آئی ایم ایف اور حکومت میں اختلاف، بجٹ کے لیے ڈالر کی قدر کا تعین، ڈالر کی قدر میں اتار چڑھاؤ بجٹ کو غیر حقیقی بنا دے گا، اور ضمنی گرانٹس کی ضرورت پڑے گی پاکستانی حکومت کا موقف۔ آئی ایم ایف نے اگلے مالی سال کے بجٹ کے لیے ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر 16% گراوٹ کے ساتھ 328.4 روپے مقرر کرنے کی تجویز دی تھی۔ پاکستان نے 295 روپے مقرر کرنے کی تجویز دی۔ بیرونی قرضوں کی ادائیگی کی وجہ سے اگلے مالی سال کے دوران روپے پر دباؤ برقرار رہے گا۔ حکومت کو اگلے مالی سال کے دوران 6 ارب ڈالر کے قرضوں کی ادائیگی کرنی ہے حکومتی ذرائع۔ اور کیونکہ جب انسان محتاج ہو اور پھر حکومتیں اگر محتاج ہوں تو پھر ان کی جو ہوتے ہیں سربراہ کسی ادارے کے، چاہے آئی ایم ایف ہو یا ورلڈ بینک ہو، تو ان کی باتیں ماننی پڑتی ہیں، ان کے آگے سر جھکانا پڑتا ہے۔ اور ہم آج تک بڑے عرصے سے محتاجی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہر آنے والا بچہ مقروض ہوتا ہے، کیونکہ یہ حکومتی ایوانوں سے جو پالیسیاں بنائی جاتی ہیں، ان پالیسیوں کا تسلسل ہے، جس کی وجہ سے ہم اس حد تک گر چکے ہیں، اس حد تک ضلالت میں اتر چکے ہیں کہ ہم ان کے آگے ہمیشہ جھکنے کے لیے مجبور ہیں۔ اور یہ اللہ جانے کب کوئی ایسی حکومت آئے، کب کوئی یہ انقلاب آئے، کب یہ ایسا سلسلہ بنے جس سے حکومت یا عوام اس شکنجے سے آزاد ہو جائے جو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک نے ہمارے اوپر لگا رکھا ہے، اور ہم آزادانہ پالیسیاں بنا سکیں۔ کیونکہ ہم تو اب نہ اپنی پالیسی بنا سکتے ہیں، نہ اپنا کوئی سسٹم بنا سکتے ہیں، کیونکہ ہم ان تو محتاج ہیں۔ معاشی پالیسیاں جتنی بھی ہماری ہیں، بلکہ بہت ساری دیگر پالیسیاں بھی، ان میں بھی ہم ان کے محتاج ہیں۔ آگے چلتے ہیں جی، میرے سامنے ہی ہے روزنامہ جہاں کراچی کی خبر ہے کہ تمام ادارے اپنی حدود میں رہ کر کام کریں گے تو ملک بہتری کی طرف جائے گا۔ فیصل کریم کنڈی، عدالتیں اور فورم حاضر ہیں، اپنے ثبوت کے ساتھ جائیں اور بتائیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ تمام ادارے اپنی حدود میں کام کریں تو آج یہ مسائل ہی نہ ہوتے، لیکن یہ حدود کا تعین جو ہے وہ کسی کی بس کی بات نہیں ہے۔ اسے ان حدود کی کراسنگ کی وجہ سے اگر بہت سارے ادارے سیاست میں مداخلت کرتے رہیں گے تو یقیناً پاکستان کی فضا میں کبھی بھی ترقی کا امکان نظر نہیں آئے گا، اور پاکستان کے وہ جو اقتدار میں آنے والے لوگ ہوں گے وہ ان اداروں کے محتاج ہوں گے۔ آگے چلتے ہیں جی کہ بیرونی ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے ارجنٹ پاسپورٹ 7 روز میں جاری کرنے کا حکم۔ مقرر کردہ مدت کے اندر پاسپورٹ جاری نہ ہوا تو متعلقہ افسران کے خلاف ایکشن لوں گا، موسم نقوی نے یہ کہا ہے۔ پاسپورٹ میں تاخیر کسی صورت میں برداشت نہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ کا لندن میں پاسپورٹ اور نادرا سینٹر کا دورہ۔ بیرونی ممالک میں مقیم پاکستانیوں کے لیے واقعی بڑا مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ انہیں ارجنٹ پاسپورٹ نہیں ملتا اور اس کے لیے انہیں بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ ایک اچھا قدم ہے، اور محسن نقوی صاحب اس کے لیے بات کے مستحق ہیں کہ انہوں نے آتے ہی بہت سارے ایسے اقدامات اٹھائے ہیں جو میرے خیال میں آج تک کسی حکومت نے نہیں اٹھائے، اور
انہوں نے انفرادی طور پہ اپنا ورک جاری رکھا ہوا ہے اور یہ انہیں بہت آگے تک لے جانے کا پیش خیمہ ہے۔ ایک اور خبر ہے اور یہ بڑی اچھی خبر ہے کہ تنخواہ دار افراد کے لیے انکم ٹیکس بڑھانے کا فیصلہ مؤخر، حکومت نے پینشنرز پر ٹیکس لگانے کا فیصلہ نہیں کیا، وزیر اعظم بھی اس حق میں نہیں۔ اور کیونکہ پچھلے دنوں سے یہ آواز سنائی دے رہی تھی کہ تنخواہ دار افراد کے لیے انکم ٹیکس کا جو فیصلہ کیا گیا ہے، لیکن اب یہ بڑی وضاحت دی گئی ہے کہ ان کے لیے ٹیکس کا جو فیصلہ کیا گیا تھا وہ مؤخر کر دیا گیا، اور کیونکہ وزیر اعظم بھی اس حق میں نہیں ہے۔ اور پھر پینشنر بیچارے تو پہلے ہی غربت کے مارے ہوئے ہیں، ان پہ پہلے بجلی اور گیس اور دیگر جو پیٹرول کے پمپ ہیں وہ ہر لمحے تیار رہتے ہیں، تو اگر یہ سلسلہ ایسا رہے تو پھر وہ بہت زیادہ بیچاروں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے زندگی گزارنا۔ آگے چلتے ہیں جی کہ سیکٹر C16 کے لیے متاثرین کے لیے خوشخبری، کئی ماہ سے رکا کام ترقیاتی کام کو شروع کر دیا گیا۔ چیئرمین CDA محمد علی رندھاوا کی ہدایت پر سیکریٹری کمیٹی قائم، سربراہی DC سردار محمد آصف کریں گے۔ سیکٹر C16 متاثرین کے مسائل ایک ماہ میں حل کیے جائیں، چیئرمین CDA محمد علی رندھاوا کی ہدایت۔ اور یہ بھی ایک اچھی کاوش ہے کہ کیونکہ بہت سارے سیکٹرز میں ترقیاتی کام رکے ہوئے ہیں اور جس سے متاثرین جو ہیں ان علاقوں کے جنہوں نے وہاں پہ پلاٹ خریدے یا وہ جن کی وہ جگہیں تھیں، اس حوالے سے بہت سارے مسائل پیدا ہوئے تھے، تو یہ ایک اچھی کاوش ہے اور اب اس میں عمل درآمد جتنا جلدی ہو سکے ہونا چاہیے۔ ایک اور خبر ہے، یہ ہے روزنامہ اضافہ سرگودا کی کہ 5 جون سے پلاسٹک بنانے والی فیکٹریوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ، غیر قانونی پلاسٹک بیگ کی تیاری، پروڈکشن، ترسیل اور خرید و فروخت پر پابندی کے لیے میکانزم پر سختی سے عمل درآمد کے لیے تیاری مکمل کر لی۔ پلاسٹک کا ویدھ استعمال ماحولیاتی آلودگی کو بڑھا رہا ہے۔ ترجمان حکومت پنجاب حکومت مریم اورنگزیب کی میڈیا سے بات چیت۔ یہ بھی ایک اچھا فیصلہ ہے کہ 5 جون سے جو پلاسٹک بنانے والی فیکٹریاں ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ شروع ہوگا۔ آج 3 جون ہے، 2 دن ہیں ان پلاسٹک فیکٹری بنانے والوں کے پاس بھی کہ وہ اس پہ اپنی جو ان کی سوچ ہے، اپنی فکر یا اپنے سسٹم کو وہ بہتر کر لیں اور اس جو ناقص پلاسٹک ہے یا ان کا جو سلسلہ ہے اس کو جہاں تک ہو سکے وہ اسے بند کریں، کیونکہ 5 سے باقاعدگی کے ساتھ یہ آغاز کر دیا جائے گا۔ خبر ایک اور ہے، یہ بھی روزنامہ اضافہ کی ہے اور روزنامہ اضافہ کراچی کی ہے کہ جماعت اسلامی کا کراچی میں غزہ ملین مارچ حماس کی قانونی حیثیت کو تسلیم کیا جائے۔ حافظ نعیم کا یہ کہنا ہے۔ پیپلز پارٹی نون لیگ بتائیں کہ اسرائیل کے خلاف احتجاج اور حماس کی حمایت کیوں نہیں کرتی۔ عمران جیل سے موقف دیں، پاکستان توڑنے میں یحییٰ بھٹو اور مجیب کا کردار تھا۔ نواز شہباز سن لیں، بھارت کے ساتھ دوستی کا خواب کسی صورت پورا نہیں ہوگا۔ فلسطین کے زخمیوں کو پاکستان لا کر علاج کیا جائے۔ یہ اس تقریب میں جو غزہ ملین مارچ تھا اس میں یہ جماعت اسلامی کے رہنماؤں نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور خبر ہے، یہ ہے روزنامہ ایکسپریس میرے سامنے ہے اور اس کی لیڈ ہے کہ وزیر اعظم کے دورہ چین سے اسٹریٹجک تعاون بڑھے گا، چینی سفیر۔ شہباز شریف 5 روزہ دورے پر کل چین جائیں گے۔ چینی صدر وزیر اعظم سے ملاقات، سی پیک کو اعلیٰ معیار کی ترقی دینے پر اتفاق ہوگا۔ 2 طرفہ تعلقات، پاکستان کی اقتصادی سماجی ترقی کو فروغ، عالمی برادری کو ہمارے درمیان تعاون یکجہتی کا مضبوط اشارہ ملے گا۔ دونوں ملک ایک دوسرے کے حمایت کا اعادہ کریں گے۔ پاک چین دوستی وقت کی آزمائش پر پورا اتری۔ سی پیک کے تحت پاکستان میں 25.4 ارب ڈالر کی براہ راست سرمایہ کاری کی گئی۔ 2,36,000 ملازمتیں پیدا ہوئیں۔ جیا جنگ زینڈ ونگ یہ چینی سفیر ہیں، انہوں نے یہ گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے۔ اور یہ یقیناً چین کا دورہ بھی ایک ہمارے اس برصغیر نہیں بلکہ یہ جو پورا جنوبی ایشیا ہے اور بلکہ ایشیا میں ایک اہم پیش رفت ہوگی۔ اور
ترقی کے نئے دور کا آغاز ہو سکتا ہے۔ اور ایک اور خبر ہے، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا خطاب ہے، قبر میں جانے کے لیے تیار، ہم اپنا حق بھیک مانگ کر نہیں جنگ لڑ کر لیں گے۔ مولانا فضل الرحمان، کسی کو غدار کہنے کی کوشش نہ کرو، آئین کے تحت قوم کو اسلامی نظام اور معاشی حقوق دینا ہوں گے، 4th شیڈول ہمارا راستہ نہیں روک سکتا۔ پختونخوا میں اداروں کی رٹ ختم ہو چکی ہے، وفود سے ملاقات، جلسے سے خطاب، جاوید ہاشمی سے سیاسی صورتحال اور احتجاجی تحریک پر بات چیت ہوئی۔ اور یہ مولانا فضل الرحمان کل وہاں ملتان میں مظفر گڑھ میں بڑے بھرپور طریقے سے گرج رہے تھے اور حکومت کے ایوانوں پر برس رہے تھے۔ انہوں نے بہت ساری گفتگو کی، انہوں نے اپنا کچھ مخصوص اداروں کو بھی نشانہ بنایا۔ اور یہ ایک اور خبر ہے، یہ ڈیلی ایکسپریس کی ہے کہ جسٹس بابر ستار کا فیملی ڈیٹا لیک کرنے کے خلاف توہین عدالت کیس آج مقرر۔ جسٹس محسن کیانی کی سربراہی میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا لارجر بینچ سماعت کرے گا۔ FIA PTA IB سے رپورٹس طلب۔ عدالت عظمیٰ کا فل کورٹ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص سیٹوں کا مقدمہ آج سنے گا۔ فیصلہ وڈوا توہین عدالت کیس بدھ کو مقرر۔ یہ جو فیملی ڈیٹا لیک کے حوالے سے یہ بھی کافی مذائقہ خیز صورتحال تھی کہ جب ہمارے جج محفوظ نہیں ہیں تو عام شہری کیسے محفوظ؟ یہ ہمیشہ سوال نشان رہے گا اور اس پہ گفتگو کرنا میرے لیے مشکل ہے کیونکہ اس پہ بہت ساری قدغن ہے۔ آگے چلتے ہیں، یہ ہے ایک خبر ہے، یہ بھی ایکسپریس کی ہے کہ آن لائن بینکنگ فراڈ میں اضافہ، لالچ کے چکر میں پڑھے لکھے افراد بھی شکار، مقدمات اندراج کی شرح بہت کم۔ پنجاب سائبر کرائم میں 5 سالوں میں فائنینشل الیکٹرانک فراڈ کے واقعات زیادہ رپورٹ ہوئے، روزانہ کی شرح 12 سے 16%۔ فراڈ کی روک تھام کے لیے حکومت نے ٹاسک دے دیا ڈائریکٹر سائبر کرائم، بینکنگ متصب کے پاس جانے سے رقم واپس مل جاتی ہے، بینک مینیجر۔ اور یہ آن لائن فراڈ یہ آج سے نہیں چل رہا، یہ تو بڑے عرصے سے چل رہا ہے اور اس پہ بہت سارے لوگ اپنی جمع پونجی سے محروم ہو چکے ہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے، کوئی ایسا قانونی سسٹم نہیں ہے جو ان لوگوں کو گرفتار کر سکے، جو ان کو قانونی شکنجے میں لا سکے اور ان غریبوں کی جمع پونجی واپس مل سکے۔ یہ اور چند ایک واقعات ہوتے ہیں جن میں گرفتاریاں ہو جاتی ہیں لیکن ان کو بھی بعد میں سزا نہیں ہوتی، رہا ہو کے گھروں پہ پہنچ کے پھر دوبارہ اپنے فراڈ میں شامل ہو جاتے ہیں اور اپنے پورا سسٹم دوبارہ اپڈیٹ کر لیتے ہیں۔ یہ ایک اور خبر ہے کہ سورج آگ برساتا رہا، 15 جون تک موسم شدید گرم، سینکڑوں افراد ہیٹ سٹروک کا شکار، پارہ چڑھنے کا امکان، سندھ کا درجہ حرارت 4 ڈگری تک گر گیا، 4 افراد چل بسے، ریسکیو ذرائع کوئی ہلاکت نہیں ہوئی۔ سندھ حکومت، جون کے دوسرے ہفتے سے پری مونسون کا آغاز، پنجاب میں گرمی برقرار، جنوبی اضلاع میں گرد آلود ہوائیں چلنے کا امکان، محکمہ موسمیات کا کہنا ہے۔ گرمی کی صورتحال واقعی بڑی خطرناک ہے اور اوپر سے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے رئیسی کسر نکال دی ہے۔ بیچارے دیہاتوں میں تو 8-8 10-10 12-12 گھنٹے 16-16 گھنٹے تک بھی لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے اور یہ انتہائی خطرناک صورتحال ہوتی ہے۔ ایک طرف سورج گرمی برسا رہا ہوتا ہے، سورج اپنی آنکھیں کھول کے اور پورے آب و تاب کے ساتھ لوگوں پہ اپنی تمکنت دکھا رہا ہوتا ہے، اور دوسری طرف سے ہمارے اس کے محکمہ وابڈا کے ملازمین وہ بھی اپنی پوری جاؤ حشمت کے ساتھ عوام کو احساس دلا رہے ہوتے ہیں کہ تم کچھ نہیں ہو، ہم ایک لمحے میں تمہیں سینے میں شہابور کر سکتے ہیں۔ یہ ہے روزنامہ جنگ اور اس پہ لیڈ ہے کہ PTI کا چیف جسٹس پر عدم اعتماد، جسٹس فائز عیسیٰ ہمارے کیسز میں نہ بیٹھیں، ان کے آنے کے بعد ہمیں انصاف نہیں مل رہا۔ رؤف حسن بانی PTI نے ہدایت کر دی کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کو پروموٹ کیا جائے۔ ترجمان PTI خود دیوار سے لگ رہی ہے، گورنر پنجاب۔ 9 مئی کے ملزمان کو سزا ہو جاتی تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، رانا مشہود۔ عمران خان شیخ مجیب کی حمایت سے انکار یا اپنی نااہلی تسلیم کریں، فیصل کنڈی۔
پی ٹی آئی بغاوت چھوڑے، مصدق ملک فیصلوں میں جانبداری نظر آ رہی ہے، سیاسی معاملات میں عدالت کا کندھا استعمال نہیں ہونا چاہیے، روف حسن۔ یہ پی ٹی آئی نے چیف جسٹس پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ روزنامہ جنگ اور جنگ کی ایک اور خبر ہے کہ بھارتی اپوزیشن نے ایگزیکٹ پول میں مودی کی کامیابی کی پیشن گوئی مسترد کر دی، بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کا الزام۔ ایگزیکٹ پول نہیں، مودی میڈیا پول ہے۔ کانگریس رہنما راہل گاندھی، پول کے نتائج فراڈ ہیں، آمریت کے خلاف اپنی لڑائی جاری رکھوں گا۔ وزیر اعلیٰ دہلی، الیکشن کے بعد جیل منتقل کر دیا گیا۔ لوک سبھا انتخابات کے ووٹوں کی گنتی سے قبل اپوزیشن اتحاد انڈیا کے رہنماؤں کی وفد کی الیکشن کمیشن سے ملاقات، ووٹوں کی گنتی میں شفافیت یقینی بنانے کا مطالبہ۔ وہاں بھی مودی کا تیسرا ٹینیور کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں انڈیا میں، اور مودی وید ایسا شخص ہے جو پاکستان کا مخالفت میں جس حد تک وہ جا سکتا ہے وہ جاتا ہے، اور مودی پاکستان دشمنی میں بہت آگے تک چلا جاتا ہے۔ مسلمانوں کی دشمنی میں بھی اس نے کوئی کسر نہیں نکالی گئی۔ ہاں، ہمارے اپنا جو حکمران، موجودہ حکمران ہیں، یہ اندیہ دے رہے ہیں کہ ان کے اپنا انڈیا کے ساتھ تجارت کے حوالے سے بات چیت کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، جو ہماری حکومت پر بھی سوالیہ نشان ہوگا۔ کے پی کے حکومت نے پنجاب سے گندم کی خریداری 31 مئی سے روک دی۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے گندم 3900 روپے من خریدنے کا اعلان کیا تھا، کاشتکار 2500 روپے من گندم بیچنے پر مجبور۔ پی آر سی کے سامنے ٹرکوں کی قطاریں لگ گئیں، گندم سے بھرے ٹرک خیبر پختونخوا میں پھنس کے رہ گئے۔ اور یہ گندم کی خریداری، یہ بیچارے مظلوم جو ہیں کسانوں کے لیے مسئلہ ہے، اور یہ ہمیشہ سے ہمارے کسانوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے، اور یہی مسئلہ جاری ساری ہے۔ اللہ جانے کب ہمارے مسائل حل ہوں، کب بھی کسانوں کے لیے بہتری آئے۔ یہ میرے سامنے ہے روزنامہ آج، یہ پشاور سے ہے کہ ضم اضلاع کو حق دیں گے وزیر اعلیٰ کے پی کے۔ سابق خاصہ دار فورس کے شہداء کے بچوں کو پولیس میں بھرتی، قبائلی نوجوانوں کے لیے بلا سود قرض سکیم میں کوٹا مختص کرنے کا اعلان۔ صوبائی حقوق ملنے تک ہر فورم پر آواز اٹھائیں گے۔ منشیات اور کرپشن ملک اور قوم کی بنیادیں کھوکھلی کر رہی ہیں، علی امین گنڈا پور کا جرگہ سے خطاب۔ اور ایک اور خبر ہے کہ وفاقی بجٹ شادی ہالوں پر پراپرٹی خرید و فروخت پر ٹیکس کی تجویز دی ہے۔ 2 لاکھ روپے سے زائد بل پر 25% میرج ہال، جائیداد فروخت کرنے پر نان فائلر پر 10.5% ٹیکس عائد ہوگا۔ 2000 سی سی سے اوپر گاڑیوں پر فائلرز کے لیے سالانہ 5 لاکھ روپے، نان فائلر پر 24% ٹیکس لاگو کرنے کی تجویز۔ اور یہ حکومت جو ہے اپنا وفاقی بجٹ کے حوالے سے شادی ہالوں پر ٹیکس کا اندیہ دے رہی ہے، پراپرٹی ہالوں پر۔ پراپرٹی کا جو کاروبار ہے وہ اس وقت تو مکمل بیٹھ چکا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ بڑی مشکل سے اپنے سسٹم کو چلا رہے ہیں۔ وہ پراپرٹی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں نہیں بلکہ صرف آپ راولپنڈی اور اسلام آباد میں دیکھ لیں تو ایک بڑی تعداد پراپرٹی کے بزنس سے وابستہ ہے، لیکن ان کا اس جو نئی حکومت آئی ہے، جب سے یہ حکومت آئی ہے اس وقت سے لے کر اب تک جو ہے وہ پراپرٹی کا کاروبار چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے، اور اب اگر ٹیکس لگے گا تو اور کاروبار جو ہے ٹھپ ہو جائے گا۔ اور اس سے اب ایک اور خبر ہے، اور یہ بڑی اچھی خبر ہے کہ پہلی مسیح آفیسر کی بریگیڈیئر عہدے پر ترقی۔ وزیر اعظم کی مبارکباد۔ بریگیڈیئر ہیلن میری رابرٹس نے ثابت کر دیا کہ پاکستانی خواتین مردوں سے پیچھے نہیں، ان کی محنت، لگن اور انسانیت کے لیے خدمت کا جذبہ نسل نو کی خواتین کے لیے مشعل راہ ہے، شہباز شریف نے کہا ہے۔ اور یہ واقعی ایک اچھی پیش رفت ہے کہ پہلی مسیح خاتون ہیں جو گورنر اپنا بریگیڈیئر کے عہدے پر تعینات ہوئی ہیں، اور اللہ پاکستان کو سلامت رکھے، اللہ نظر بد سے محفوظ رکھے، اور دشمنوں کو، چاہے وہ اندرونی ہیں یا بیرونی ہیں، جو پاکستان کو کسی بھی حوالے سے نقصان پہنچا رہے ہیں، چاہے وہ کسی ادارے میں ہوں، چاہے وہ سیاستدانوں میں ہوں، چاہے کہیں بھی ہوں،
اللہ ان کا بیڑا غرق کرے اور تباہ و برباد کرے، میرے ملک کو اللہ سلامت رکھے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اللہ حافظ۔